نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے اندر دو راتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری رات یہ شب معراج ہے۔ یہ رات گویا کئی مقاصد اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ شب معراج کے کئی پہلو ہیں۔ شب معراج کے واقعات ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اور بے شمار پیغامات اس ایک رات کے اندر پوری دنیا انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص ملتے ہیں۔ ہمارے پیشرو مقررین نے بڑی جامع باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو اسراء کا لفظ دیا ہے، اور احادیث میں ہم کو معراج کا ذکر ملتا ہے۔ آج کی رات کے کچھ اہم ترین باتیں ہیں، کچھ اہم پہلو ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے تحفے عطا کیے۔ اس میں سے ایک تحفہ تو نمازوں کا ہے، کہ جو بھی اہل ایمان 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرائض کی ادائیگی پر ان کو 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عطا فرمائی ہیں، جس میں عقید توحید بھی ہے، اور ایک بہت بڑی خوشخبری اس معراج کی رات میں عطا کی گئی ہے، کہ جو کوئی بھی لوگ شرک سے محفوظ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس رات میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو یہودی جن کو اس بات کا زعم تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں، قرآن مجید نے بعض مقامات پر یہودیوں کا اور نصرانیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں، ہم کامیاب ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، لہذا ہم دنیا میں سب سے اونچے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں دنیا کی کوئی امت اور کوئی قوم نہیں آ سکتی۔ تو یہ رات گویا اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ یہودیوں کی معزولی کا وقت آ گیا ہے، اور یہودیوں کو معزول کر دیا جائے گا۔ ان کو امامت دی گئی تھی، ان کو قیادت دی گئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت دی گئی تھی، اور بڑے بڑے انبیاء اور رسول ان کے درمیان میں اٹھائے گئے تھے، لیکن ان سب چیزوں کا انکار کرنے کے نتیجے میں ان کو امامت سے محروم کر دیا گیا۔ معراج کے اسی رات میں اس بات کے اشارے دے دیے گئے کہ اب امامت و قیادت و سیادت، رہنمائی کا منصب اس امت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس پوری دنیا کی رہنمائی اور قیادت فرمائے گی، یہودیوں کو معزول کر دیا جائے گا۔ پھر مشرکین مکہ کو بھی ایک بہت بڑا پیغام اس رات میں دیا گیا، کہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ تم نے مسلمانوں پر توڑے ہیں، جب استبداد ظلم کی چکی میں تم نے اہل ایمان کو پیسنے کی کوشش کی ہے، خبردار اب تمہارا خلا خما ہونے والا ہے، بہت جلد تمہارا صفایا ہوگا۔ تمہارے وہ بڑے بڑے لیڈر جن کے پاس مال و دولت اور حکومت و سیاست کی قوتیں جمع ہیں، وہ سب تباہ و تاراج ہو جائیں گے۔ اسی معراج کی رات میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کا وقت بہت قریب آ گیا ہے،
جنہوں نے اپنا مال جان سب لگا دینے کی قسم کھائی تھی اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور داعی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو انہیں بھی متنبع کیا گیا کہ اب تمہارا وقت بہت قریب آ گیا۔ پھر تیسری بات کہ مسلمانوں کو یہ بات بشارت کے طور پر دی گئی، اب تمہارا دور مظلومیت ختم ہو گیا۔ جو مسلسل 12 سال سے مکے کی سرزمین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ہمت دلائی گئی، ان کے عزیمت کی تعریف کی گئی اور ان کے استقامت کی تعریف کی گئی، اور کہا گیا کہ اب یہ دور مظلومیت ختم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو طاقت و قوت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس بات کی بھی بشارت تھی کہ اس وقت مسلمان ہجرت کریں گے، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آئیں گے، اور مدینہ وہ مقام ہوگا جہاں پر مسلمانوں کو اسلام پر چلنا بہت آسان ہوگا، سازگار ماحول ہوگا، موافق حالات ہوں گے، اور دنیا بھر کے اندر جتنے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متاثر ہو کے لوگ ایمان قبول کر رہے تھے، ان کو ایک مقام نصیب ہو رہا تھا جو مدینے کا تھا، کہ اب لوگ ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ کے اندر دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوں گے، جہاں جہاں بھی دنیا کے جس مقام پر بھی جس تعداد کے اندر بھی جو سلیم الطبع لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، اب ان کو ایک بہترین مقام نصیب ہوگا، اور وہ مقام اسلام پر چلنے کے لیے، اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اسلام صرف تبلیغ کا دین نہیں ہے، وعظ اور تقریر کا دین نہیں ہے، تلقین کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام طاقت کا دین ہے۔ قانون، اصول، ضوابط، روابط مقامی سطح سے لے کر پورے ملک کی سطح پر اور ملکی سطح سے لے کر پورے بین الاقوامی سطح پر اسلام کا ایک نظام حیات ہے، جو پورا نظام حیات ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کا وجود دے گا۔ یہ بھی معراج کے تحائف کے اندر ہے، معراج کے پیغامات کے اندر ہے۔ پھر دیکھیے، ایک نئی ریاست کی تشکیل عمل میں ہونے جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو بنی اسرائیل کے اندر بیان کیے گئے ہیں، بے شمار موضوعات کو جمع کر دیا اللہ نے۔ گویا ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک اسلامی منشور ہے، جس کے اندر عقیدہ بھی بیان کیا گیا، معاملات بیان کیے گئے، تعلقات بیان کیے گئے، اصول بیان کیے گئے، ضوابط بیان کیے گئے، عبادات کا نظام دیا گیا، معاشرت دی گئی، معیشت دی گئی، سیاست دی گئی، اور کس طرح سے اس پورے نظام حیات کو دنیا کے اندر جاری اور ساری کرنا ہے، اس کی ساری تفصیلات ان پوری 14 نکاتی فارمولے کے طور پر اسلامی دستور کی شکل میں، اسلامی منشور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کو بیان فرمایا، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کے اندر عقیدے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی کے اندر ہو یا اجتماعی زندگی کے اندر، انسان کے پورے اعمال متاثر ہوتے ہیں، اس کا تمدن، اس کی تہذیب اور اس کا کلچر، اس کا خاندان، اس کا ملکی نظام، اس کی سیاست، معاشرت، معیشت، سب کے سب چیزیں عقیدے سے متاثر ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید پر مبنی ہوگا، الہی تعلیمات پر مبنی ہوگا، آخرت کی جواب دہی پر مبنی ہوگا، رسالت کے تصور کے ساتھ ہوگا، تو اب دنیا کا نقشہ بالکل الگ ہوگا۔ اور اگر یہ عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہو جائے، عقیدے کے اندر نفسانی خیالات کی آمیزش ہو جائے، انسانی افکار کی بنیاد پر نظریات کو قبول کر لیا جائے، تو دنیا کا نقشہ بالکل الگ ہوگا۔ سر کی آنکھوں سے باشعور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عقیدہ انسان کی زندگی کے اندر بدل جاتا ہے تو دنیا کا نقشہ بھی بدل جاتا ہے۔ آج جو کچھ بھی دنیا کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ انسانوں پر انسان ڈھا رہے ہیں، وہ دراصل عقیدے کی ناپختگی اور عقیدے کی کمزوری، عقیدے کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔
اور جہاں کہیں بھی آپ اچھائیوں کو دیکھیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عقیدہ وہاں پر بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ پہلے عقیدہ کو درست کرو، اور یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ کہا کہ عقیدے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے قربت اگر تم چاہتے ہو تو سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہوگا۔ جو دنیا میں اپنے والدین کو خوش نہیں کر سکے وہ اللہ کو بھی خوش نہیں کر سکے، اس کے نبی کو بھی خوش نہیں کر سکے، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ والدین کی بڑی اہمیت اللہ نے ترغیب نہیں دی، تلقین نہیں کی، یہاں پر رہنمایانہ اصول نے بیان کیے، اللہ نے اس کو فرض قرار دیا کہ جو والدین نے تم کو کھلا کر پلا کر پہنا کر بڑھا کے اپنی زندگی کو خوش کر کے اپنے خون پسینے سے ایک پودے کو درخت کی شکل دی، اب تم بڑے ہو جانے کے بعد، تمہارے اعضاء و جوارح مضبوط و مستحکم ہو جانے کے بعد، تمہاری عقل کی قوتیں پختہ ہو جانے کے بعد، اب یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کبھی ان لوگوں کی طرف پیچھے پلٹ کر دیکھو جو اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، زندگی کے انتہا کو مہلت دے دی، موت نے ان کو مہلت دے دی، تو زندگی کچھ طویل ہو گئی۔ کسی کے والدین کی مہلت بہت مختصر ہوتی ہے، اس لیے وہ جلدی چلے جاتے ہیں، لیکن بعض کو مہلت مل جاتی ہے، وہ طویل زندگی پاتے ہیں۔ تو اولاد کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر فرض ہے، یہ کوئی استحباب نہیں ہے، مستحب چیز نہیں ہے، کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ تمہارا دل چاہو تو ماں باپ کے دل کو راضی کرو اور ان کی خدمت کرو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ عقیدے کو لازم ہے کہ شرک سے بچا جائے، توحید کا اقرار کیا جائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ آدمی جب جوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے، وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے، تو اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اس کی نگاہیں کبھی بھی سامنے رہتی ہیں، وہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتا، اپنے والدین کی خدمت کی طرف اس کی نگاہیں نہیں جاتی۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر والدین کو ایسی بڑی نصیحت نہیں کی گئی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی ایسی لازماً پرورش کریں، کیونکہ والدین کے اندر فطری داعیہ ہوتا ہے، اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی کسی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے آرام و آسائش کے لیے ساری زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو اولاد کے معاملے میں یہ کرنا چاہیے، وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، معاشی انتظام کرتے ہیں، ان کی زندگی کی فکر کرتے ہیں، ان کو جوان و توانا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اولاد کو کیوں کہا گیا؟ اولاد کو اس لیے کہا گیا کہ زندگی کے ایسے جنکچر پر اولاد کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف والدین کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف ان کی اولاد کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس میں اعتدال کیسے پیدا کیا جائے کہ حقوق و فرائض میں توازن قائم ہو جائے، اولاد کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ والدین کے کیا فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کے کیا حقوق ان کے اوپر ہیں، اور اولاد کے سلسلے میں اور والدین کے درمیان میں کس طرح کا توازن پیدا کرنا چاہیے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، آج پوری دنیا کے اندر خاندانی نظام چوپٹ ہے۔ مغربی معاشرے کا ذکر فرما رہے تھے ہمارے پیشرو مقرر، وہاں پر کئی بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ ہم جنسی اور بے شمار قسم کے جنسی امراض، وبائی بیماریاں، جنسی آوارگی، درندوں کی صفات انسانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس خاندانی نظام کو اسلام نے ایک بنیادی اہمیت دی ہے، اسلام کے پاس خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے، اور آگے چل کے بھی بڑی تفصیلات ان پوری آیات کے اندر بتائی گئی ہیں کہ خاندانی نظام کو برقرار رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ زنا سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، گندے کام کرنے سے روکا گیا ہے، اور پرورش کے آداب و اصول بتائے گئے ہیں کہ تمہاری زندگی کی کامیابی اسی وقت ہوگی جب تم اپنی اولاد کو عقل حلال سے پالو گے۔
بہت غور سے سنیے، قرآن مجید نے راستہ بتایا ہے اولاد کی محبت میں، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ حرام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ تباہی اپنے لیے مول لیتا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کا موجب بنا لیتا ہے، مستحق بنا لیتا ہے۔ جو لوگ اپنے اولاد کے لیے سودی لین دین کر رہے ہیں، آج کی رات معراج کی یہ شب ان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ خبردار، تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، تم کو توبہ کرنا چاہیے اور خدا کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے۔ تم خدا کے نافرمان ہو، تم خدا کے باغی ہو، تم خدا کے انتہائی بغاوت کا رویہ تم نے اختیار کیا ہے، جس چیز سے خدا نے منع کیا گویا تم نے عبادت کر کے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ بھی کروں میرے معاملات میں میں آزاد ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی اصول بیان کیے کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، معراج کی رات کے اندر موت کے بعد ہر عمل کا ایک تمثیل دی گئی ہے، ایک منظر بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کس عمل کا کیا منظر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعمال کے مناظر بتائے۔ اگر دنیا میں کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا کیسا معاملہ کیا جائے گا، کوئی سود کھاتا ہے تو کیا ہوگا، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو کیا ہوگا، کوئی اگر اپنے تقریروں کے ذریعے سے خطیب لوگ، تقریر کرنے والے لوگ لوگوں کو لڑاتے ہوں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہوں تو ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ جو لوگ بد احتیاطی کے ساتھ زبان اختیار کرتے ہیں، لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لوگوں کو تان اور لعن تشنیع کرتے ہوں، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ پورے مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے۔ اور جو لوگ میاں بیوی جو رشتے کے اندر ازدواجی زندگی کے اندر بندھے ہوئے رہتے ہیں، وہ حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو مکمل کرنے کے بجائے دوسری عورتوں اور دوسری مردوں کے ساتھ جا کر اپنی جنسی خواہش کو مکمل کرتے ہیں تو اس کا منظر بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ان عورتوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مردوں کے غیاب میں، آج کل بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ عورتوں سے دور ہیں، بیویوں سے دور ہیں، تو ان کی بیویوں کے غلط تعلقات دوسرے مردوں کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک منظر معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی بیویاں جو اپنے شوہروں کے غیاب میں دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں اور ان کے ذریعے سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی ہے، ان کا ایک منظر بھی بتایا گیا۔ جو لوگ راہ خدا کے اندر جد و جہد کرتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، یعنی اچھے اعمال بھی بتائے گئے اور برے اعمال بھی بتائے گئے، دونوں منازل شب معراج کے اندر بتائے گئے کہ جو لوگ زندگی کا مقصد اور نصب العین خدا کے دین کے غلبے کو بناتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے فکر کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کا سودا کرتے ہیں، گویا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ بھی منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بتایا کہ ان لوگوں کی کیا جزا ہوگی، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، اور بہت سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے کہ مرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کی کیا جزا اور سزا پائے گا، بہت تفصیل کے ساتھ معراج کے اندر بیان کیے گئے، ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی اہم بات ہے، اس امت کی ایک خصوصیت ہے، یہ امت کی خصوصیت دوسری امتوں کی خصوصیات سے بہت ممیز و بالا ہے، ممتاز ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت اور اس امت کی خصوصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا، کیا کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ دو تین آیت آپ جب بھی پڑھیں گے اس کا لطف آئیں گا۔ کیسے آئیں گا لطف؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھذا الکتاب نہیں کہا، ھذا الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا اس وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ دیکھیں کتنا اہم موضوع ہے اس کے اندر پوشیدہ، کہ جو یہودی لوگ انکار کر رہے تھے نا، اور
انہوں نے اس کتاب کا انکار کیا، اس نبی کا انکار کیا۔ ان آسمانی کتابوں کے اندر، ہر آسمانی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور کتاب کے نزول کا ذکر ہے، لیکن جب کتاب نازل ہو گئی اور رسول کی بعثت ہو گئی تو اب ان یہودیوں نے رسول کو جھٹلایا اور اس کتاب کو جھٹلایا۔ تو کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کو شرم آنی چاہیے۔ تم تو کہتے تھے کہ ایک رسول آئے گا، تم تو کہتے تھے کہ ایک آسمانی کتاب آئے گی، آج اسی رسول کو تم جھٹلا رہے ہو اور اسی کتاب کو تم جھٹلا رہے۔ یہ تو وہی کتاب ہے جس کا ذکر تمہاری بنیادی کتابوں کے اندر کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھیں اور آگے بڑھیے، ھدی للمتقین۔ آپ پوری سورہ بقرہ کیجئے، اتنے مضامین ہے سورہ بقرہ کے اندر، بہت جامع سورت ہے۔ کہا کہ یؤمنون بالغیب، یہ امت، یہ نبی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کبھی نبی پر ایمان لانے والے لوگوں نے یہ بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو بتائیے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت کا مشاہدہ کرائیے، دوزخ کو نہیں دیکھا، اور بہت سارے وہ چیزیں جو مناظر جو ایمان بالغیب میں ہیں۔ خدا کا دیدار نہیں کیا، خدا کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، عالم ارواح کو نہیں دیکھا۔ یؤمنون بالغیب، اس امت کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس امت نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ یہ امت کی شان، یہ نبی کی شان ہے کہ ایسے انعامات اس امت کو عطا کیے گئے۔ دوسرے آپ امتوں کو دیکھیں گے، کسی نے کہا کہ اپنے نبی سے اگر واقعی آپ نبی ہیں تو ذرا آسمان سے کوئی دسترخوان نازل کر کے تو بتائیے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور نبیوں میں سردار الانبیاء نے ہر چیز پر ایمان کو قبول کیا غیب میں۔ تو نبیوں کے لیے ہر وقت ایسا رہا کہ بہت طاقت کے ساتھ کسی بات کو بتانا ہوتا ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں تو لوگوں کو گویا یہ بات معلوم کرائی جاتی ہے کہ تم جس بات کا انکار کر رہے ہو وہ تم نے دیکھا نہیں ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین انبیاء کو کروایا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان بہت مستحکم رہے، استقامت کے ساتھ دعوت کا کام انجام دے سکیں۔ تو گویا اس پوری معراج کے اندر بہت بڑے پیغامات ہیں۔ ایک اسلامی دستور بننے جا رہا ہے۔ اب مظلومیت کا دور ختم، کمزوری کا دور ختم، اور طاقت کا دور ختم، اور طاقت بھی ایسی طاقت مکے کی سرزمین سے نکل کے مدینے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ مدینے کی آبادی کتنی تھی؟ بڑی مشکل سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت 10,000 کی آبادی بھی ہوگی، لیکن مدینے کے اندر جو معاہدات ہوئے، جس اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، وہ پوری دنیا پہ اثر کرنے والا بنا۔ تو گویا یہ معراج کے شب بے شمار پیغامات کے ساتھ ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انفرادی ہو سکے تو بھی بہتر ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پر اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ حضرات، یہ پوری معراج کے واقعات خود اتنے زیادہ ہیں، بہت تفصیل اس طلب واقعات ہیں، اس کے مقاصد، اس کے پیغام، اس کا منشور، یہ سب اتنے ہیں کہ اس کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اشارے اور کنایوں کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معجزہ ہوا، بہت تفصیلی حدیث آئی ہے، تقریباً اگر سمرائز کر دیا جائے تو 28 روایتیں یا 28 راوی اس کے ہیں، اور کئی روایتیں ہیں اگر اس کو کم سے کم میں لایا جائے۔ 28 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور بہت تفصیلی طور پر سفر نامہ معراج بیان کیا گیا ہے۔ سب سے یونیک سفر نامہ ہے یہ۔ دنیا میں کئی لوگ اپنے سفر نامے لکھتے ہیں،
ابن خلدون کا پڑھیے, آپ کولمبس کا پڑھیے, واسکو ڈی گاما کا پڑھیے, سب کا پڑھیے, لیکن یہ سفر نامہ بالکل الگ ہے. اس سفر نامے کے دو بڑے بڑے حصے ہیں, ایک تو زمینی حصہ اور ایک آسمانی حصہ ہے. زمینی حصے کے اندر 4 مراحل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گیا تو 4 مراحل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع فراہم فرمایا, اپنی قربت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث سے معلوم ہوتی ہے یہ بات, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر ہے, اسی سے متعلق ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں اسی موقع پر دیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا بھی مشاہدہ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا, دوزخ کا مشاہدہ کیا. لیکن جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کسی نے یہ بات کہی تو گویا اس نے جھوٹ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. ہاں, نمازوں کے لیے ہم کلامی ہوئی, سفارش کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بولنے کی وجہ سے آسمانوں کی سیر میں گئے, 50 نمازوں کی فرضیت عائد ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میری امت کا تجربہ میرے لیے بہت ناکام نکلا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کر دی جائیں گی آپ کی امت پر, یہ بھی بہت بڑا تلخ تجربہ ہوگا. بار بار آتے گئے یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی امت 5 نمازوں کی بھی فرضیت جو عائد کی گئی ہے اس کو ادا نہیں کرے گی, آپ پھر جائیے اور کچھ کمی کرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اللہ کے پاس اتنی مرتبہ میں جا چکا ہوں کہ مزید پھر جا کر اپنی امت کے لیے نمازوں کی تعداد کو کم کراؤں. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ندا ہے کہ جو کوئی شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کو 5 نہیں 50 نمازوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. بہت اہم ہے. امت کا پورا عروج و زوال نماز سے وابستہ ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو پھیلا دیا جائے تو پوری اسلامی زندگی بن جائے, اور پوری اسلامی زندگی کو سمیٹ دیا جائے تو وہ نماز بن جائے. بس نماز کا مختصر تعارف. پوری اسلامی تعلیمات نماز میں جمع ہے, اور نماز کو کھول دیا جائے, بیان کیا جائے تو پوری اسلامی زندگی بن جائے. نماز کے احکامات تو زمینی جو سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا, بیان کیا گیا کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کے اس مقام سے لے کر یہاں تک سینہ چاک کر دیا گیا اور تشت میں زمزم میں اس کو دھویا گیا, دل کو دھویا گیا, پاک صاف کر کے پھر اس کے اندر ڈالا گیا. آپ نے خود بیان فرمایا. اور براق کی سواری وہ ایسی سواری تھی کہ حد نظر تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا, اتنی تیز رفتار. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے گئے تو براق ہلنے لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جانتا ہے کون سی شخصیت آج تیرے پیٹھ پر سوار ہونے والی ہے؟ کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے, ان سے زیادہ بزرگ ترین عظمت والی شخصیت وہ بیٹھنے والی. تو اس طرح سے مدینہ ہوتے ہوئے آپ نکلے. آپ نے جو وہاں پر آپ کو اشارہ ملا کہ آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے. پہلی منزل تھی, اور دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. تیسری منزل آپ کی بیت اللحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور چوتھی منزل آپ کی بیت المقدس تھی. اب وہاں سے آپ کا زمینی سفر بھی ختم ہوا, اور آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت مسجد اقصی میں, بیت المقدس میں سب لوگ جمع ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سوچ رہے تھے کہ آپ امامت کون کریں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا دیا اور نماز ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جتنے لوگ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے انبیاء دنیا میں روانہ کیے گئے تھے رسول، وہ سب آج آپ کی اقتداء میں تھے. یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا. وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ہر آسمان پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کئی انبیاء سے، ابراہیم علیہ السلام تک آپ کے اولاد امجاد میں تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی. آپ معراج کا سفر نامہ پڑھیں گے تو ان دونوں نبیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اے میرے سالے بیٹے، اس طرح خطاب کیا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو پوری دنیا کے باپ ہیں، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے میرے سالے بیٹے اور سالے نبی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی الفاظ اختیار کیے کیونکہ آپ کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں تھے. اور بقیہ جتنے لوگ بھی ملے، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ، یہ سب لوگوں نے آپ کو بھائی کا خطاب دیا. تو اس طرح سے مختلف آسمانوں سے ہوتے ہوئے مختلف مناظر دیکھتے رہے. کہیں پر کچھ دیکھا آپ نے، یہ دیکھا کہ لوگوں کی ہونٹوں کو، زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. وجہ پوچھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہا کہ یہ آپ کی امت کے مقرر لوگ ہیں، تقریریں کرنا جن کو بڑی اچھی آتی تھی، وہ رہنمائی کا منصب مکمل کرنے کے بجائے، لوگوں کو رشد و ہدایت کی باتیں بتانے کے بجائے امت میں پھوٹ ڈالتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں ڈالتے تھے، فتنہ و فساد پھیلاتے تھے. سزا ان کو بتائی گئی. بیل نکلا چٹان میں سے، پھر واپس جانا چاہتا ہے، واپس نہیں جا سک رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ لوگ اپنی زبان کو جو استعمال کرتے ہیں پھر چاہتے ہیں کہ اپنی بات کو واپس لے لیں، اب وہ واپس نہیں لے سکتے. اسی لیے انسان کو یہ بات بتائی گئی کہ بات چیت کرتے وقت بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. پہلے بات کرنا اور بعد میں سوچنا نہیں چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے اور بعد میں بات کرنا چاہیے. خاص طور پہ غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں اور محبت کی حالت میں انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. زبان اس کو کسی بھی مقام پہ لے کے گرا دے سکتی ہے. یہ ایک منظر بتایا گیا. پھر اس کے علاوہ بہت سارے مناظر اس موقع پر بتائے گئے کہ بعض لوگوں کو ذمہ داریوں کی بہت خواہش ہوتی ہے، میں مسجد کا بھی صدر بن جاؤں، میں آرگنائزیشن کا بھی صدر بن جاؤں، میرے اوپر تنظیم کی ذمہ داریاں پڑ جائیں، اداروں کی ذمہ داریاں پڑ جائیں، میں سب سے بڑا رہوں، لوگ میری واہ واہ کرتے رہیں، اور میرے ساتھ اقتدار کا سکہ، چاہے وہ چھوٹے مقام کا سکہ ہو یا بڑے مقام کا سکہ ہو، جو ذمہ داری ہو اس کو طلب کروں میں، اور طلب کر کے کوشش بھی کروں میں. ان کو آگاہ کیا گیا کہ بے وقوف شخص ہے جو ذمہ داریوں کے بوجھ ڈال رہا ہے. اس کا منظر بتایا گیا کہ ایک لکڑی اٹھاتا ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، اور ایک لکڑی جمع کرتا ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اور ایک لکڑی جمع کرتا ہے. تو امت کے لوگوں کو گویا درس دیا گیا کہ ذمہ داری امانت ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ امانت ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کو کیسے انجام دیا. اسلامی نظام حکومت کے اندر یہ سب سے بڑا اصول قائم کیا گیا کہ ذمہ داریوں کی طلب نہیں کرنی چاہیے. کل ہی کی ایک بات ہے، میرے ایک ساتھی سے گفتگو ہو رہی تھی، کسی کو پروگرام نہیں دیا گیا کسی مقام پہ، وہ سخت ناراض ہو گئے کہ مجھے تقریر کا موقع نہیں دیا گیا. میں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے موقع ملا تو وہ ساتھی سے میں بات کروں گا. میں نے ان سے کہا کہ کبھی تقریروں کی خواہش نہ کریں، اور جب تقریر کی ذمہ داری دی جائے تو تقریر کریں. ہر چیز امانت ہے، ہر چیز نعمت ہے، ہر چیز کی جواب دہی ہے. ذمہ داریاں بھی اسی طرح سے ہیں، مسجد کی ہو، مدرسے کی ہو،
تنظیموں کی ہو، تحریکوں کی ہو، اس میں طلب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے لوگ کو دیکھا گیا کہ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں لوگ، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں کو بتایا گیا ہر وقت لوگوں کو تان و تشریح کرنے والے لوگ ہیں۔ کون کرتے ہیں تان و تشریح؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے۔ اسی لیے احادیث کے اندر دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی صغیرا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائیے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دیجیے۔ انسان کی سوچ بدل جائے، انسان اپنے آپ کو اپنی سوچ میں بڑا سمجھتا ہے، لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ آدمی کے اندر خاکساری، جھکاؤ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ تانبے کے ناخن تھے، اپنے جسم کو وہ تانبے کے ناخنوں سے ادھیڑ رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مشغلہ مسلسل لوگوں کی برائی کرنا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں۔ سب لوگوں میں خرابی ہے، اور بعد میں جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ سب سے برا وہی ہے، سب سے برا وہی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو برا سمجھتا ہے، اس سے بڑا کوئی دوسرا برا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے نفس کو پاکیزہ مت سمجھو۔ اللہ جانتا ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے تم کو جانتا ہے تم کیا ہے، تمہاری اصلیت کیا ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے آنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ سے توبہ کرتے رہنا، اللہ سے انابت پیدا کرتے رہنا، یہ نیک بندوں کی صفات کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے اس موقع پر باتیں بتائی گئی ہیں۔ حضرات ایک اور چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے بنی اسرائیل کے اندر بہت بڑی باتیں بیان کی ہیں، وہ ہمارے لیے لائے عمل ہے، ہماری زندگی کا نقشہ ہے۔ ہم سب اپنی اپنی انفرادی زندگی کے اندر پیمانہ بنائیں۔ 1 to 14 14 آیت ہے۔ پہلی آیت کہ عقیدے کی مضبوطی، توحید، اللہ کی ذات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں اور اللہ کی صفات میں میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ بار بار غور کرتے رہیں، کیوں؟ اس لیے کہ احادیث میں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ انسان کے پاس گناہ کبیرہ بھی ہوں گے، اللہ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ذکر سے، شکر سے اور بہت سارے صدقات سے، خیرات سے۔ بعد ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اس کو بھی وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر شرک کر دے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ زندگی کے اندر پل صراط ہے، پل صراط ہے۔ جیسا لوگ بیان کرتے ہیں نا، قیامت میں کامیاب وہ شخص ہوگا جو پل صراط پہ آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی آزمائش انسان کے لیے کہ وہ عقیدے توحید کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، کہیں بھی اس کے اندر چھول نہیں پیدا ہونی چاہیے، وہ کمپرومائز نہ کرے، وہ آدمی کامیاب ہو۔ دوسرا جو سب سے بڑا اہم پیغام والدین کے بارے میں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کیا لفظ ہے یہ؟ آپ کبھی اس کے گہرائی کے اندر جائیے، قرآن کے اندر جائیے۔ انسان کی زبان سے اس کی کراہیت کا، اس کی ناپسندیدگی کا انتہائی معمولی لفظ ہے اف، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے والدین کا۔ اہل ایمان والدین تو اہل ایمان ہی ہے۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل کفر بھی ہوں والدین، ان کے ساتھ بھی کیسے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ والدین کا یہ مقام و مرتبہ قرآن نے قائم کر دیا، والدین کا یہ مقام و مرتبہ احادیث میں قائم کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی شخصیات ہو سکتی ہیں جن کو راضی کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، وہ والدین۔
اور بد نصیب ہے وہ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے جاہل جو اپنے والدین کو نہیں پہچان سکتے، ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچان سکتے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہیں، باپ کے سامنے ماں کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہ کہو کی بات کہی گئی۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کیا پیاری مثال ہے، دیکھیے والدین کا کیا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے ذہن نشین کرایا ہے۔ کہا کہ اپنے پروں کو جس طرح سے ایک پرندہ جھکا دیتا ہے، زمین پر ڈال دیتا ہے، کبھی دیکھیے پرندوں کو آپ اپنے پروں کو زمین پر ڈال دیتے ہیں، کہا کہ اپنے والدین کے سامنے بس اسی طرح سے جھک جاؤ، عاجزی، انکساری، ان کی خدمت، ان کی دل جوئی، ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کرنا۔ بڑے ہو جانے کے بعد والدین اپنی طبعی عمر کے بڑے حصے میں پہنچ جانے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری مصروف اولاد مجھے کچھ وقت دے، میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ دو باتیں کرے۔ مالی خدمت سے زیادہ والدین اپنی آنکھوں میں اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے دل کا سکون ہے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، دو باتیں اپنی اولاد کی زبان سے سن لیں، محبت و مروت کی، الفت کی، یہ ان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ کہاں کہ یہ مقام و مرتبہ ہے والدین کا، اس کا پورا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر تیسری بات کہی گئی کہ انسان اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، ذات کے لیے تو جانور ہوتے ہیں، جانور کے اندر بھی اتنے بڑی صفات ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے ہم جنسوں کے لیے مر جاتے ہیں، روتے ہیں۔ جانور اگر مر جاتا ہے تو اس کا ہم جنس جانور روتا ہے، آنکھوں سے پانی چلے جاتا ہے۔ کہا کہ خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو معاف کر دینے کے بجائے ان سے بدلہ نکالتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اگر رشتہ دار کوئی تکلیف پہنچائے، ان کی تکلیفوں کے پہنچانے کے باوجود بھی ان کو معاف کر دے۔ ان سے بڑا بااخلاق انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان سے اچھے روابط رکھیں، ان کے ساتھ احسان کے معاملے کو کنٹینیو کریں۔ مسکین ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ نے تم کو نوازا ہے، کم محنت کے ساتھ زیادہ مال و دولت تم کو ملی ہے، اس دولت میں سب کا حصہ ہے، زبان سے بھی محبت ہو، دولت سے بھی خدمت ہو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو محبت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے۔ کیا بہترین باتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ اگر یہ صرف مسلمانوں کا سماج نہیں، پورا انسانی سماج اس کو پڑھے، اس کو جانے، اس کے حقائق کو معلوم کرے تو دنیا بالکل بدل جائے، انقلاب پیدا ہو جائے۔ پھر کہا گیا کہ انسان کے اندر دو باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے انسان کو، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو فضول خرچی کے ساتھ ختم نہیں کرنا چاہیے، طاقت کو جمع کرنا چاہیے۔ مال و دولت کی طاقت انسان کو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا سکتا ہے، راہ خدا کے اندر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اگر راہ خدا کے اندر اپنے مال کو لٹا دے تو اس کو فضول خرچی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے پٹاخے بجا رہے ہیں شادیوں میں، مال کس کا ہے؟ خدا کی امانت ہے۔ میرے نوجوانوں، ان سب رسومات سے پاک ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ کے اندر پٹاخوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہے، اس فضول خرچی کا۔ یہ مجرموں کی شکل میں اٹھائے جانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر کے گویا یہ سمجھتے ہیں کہ میری دولت پہ میرا حق ہے، میرا اختیار ہے، میں اپنی دولت کو جس طرح سے چاہوں گا اختیار
آزادی کے ساتھ کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ فضول خرچی کرنے سے روکا گیا، کہا کہ دولت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی جنت اور اس کی رضا، راہ خدا کی جد و جہد کے لیے خرچ ہونی چاہیے، رشتہ داروں اور مساکین اور غربا کے لیے خرچ ہونی چاہیے، انسانی ضروریات کے اوپر خرچ ہونی چاہیے، اور وہ آپ کی اپنی ضروریات، اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر انسان کو اپنا بجٹ بنانا چاہیے کہ مالی اعتبار سے بھی جو کچھ بھی اس کے ذرائع آمدنی ہے اس کو وہ مستحکم کرنا چاہیے، اس کے مال میں گروتھ ہونا چاہیے، وہ مال میں آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، مشقت کرنا چاہیے، اپنے مال کے فراوانی کو آگے بڑھا کر وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات، بخل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سے ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ایمان، اللہ تعالیٰ کی محبت اور مال کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر بول رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور مال کی محبت بیک وقت دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے جس کی شدید محبت ہوگی وہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا، مال کا پجاری نہیں بنے گا، مال کو خدا نہیں بنائے گا، مال پر تکیہ نہیں کرے گا، اور رازق کے بجائے وہ رزق پر بھروسہ نہیں کرے گا، مستقبل کے اندیشوں میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اور جس کو مال سے شدید محبت ہوتی ہے وہ لوگوں پر خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا آدمی نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا آدمی، یہ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیاض ہے، فیاضی کو، سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ وہ سخاوت اپنی ذات، اپنے والدین، اپنی اولاد، اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، مساکین، غربا، یتامہ، ضرورت مند، حاجت مند، اللہ کا دین، یہ سب پہ نہ فضول خرچی ہونا چاہیے اور نہ تو اسراف ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال کی تعلیم اس کے اندر دی گئی ہے۔ پھر کہا گیا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ آپ ذرا دنیا کے بہت سارے تھیوریز کو پڑھیے، اکنامک تھیوریز کو، مالتھس کی تھیوری ہے، اس نے کہا کہ کس طرح سے آبادی کو کم کرنا چاہیے۔ ایک نیچرل طریقہ ہے کہ سیلاب، طوفان، آندھی، زلزلے، وبائی بیماریاں، یہ سب آ کے انسانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ مصنوعی ہونا چاہیے کہ انسانوں کی آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے انسانوں کو کھانا نہیں ملے گا، لہذا مصنوعی طریقے سے، ضبط ولادت کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے اولاد کو کم کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی قتل اولاد ہے، قتل نفس ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت آج بے روزگاری بہت پھیلی ہوئی ہے، غور سے سنیے میں کیا بول رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، غربت تو گویا اس پوری دنیا انسانیت کے ناسور ہے، غربت کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غربت اور بے روزگاری کوئی نیچرل ہے؟ نہیں، آرٹیفیشیل ہے۔ دنیا کے کیپٹلسٹ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے کتے اور بلیوں پر جتنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا کے صرف 4 انسانوں کے پاس اتنی دولت ہے۔ اور آگے بڑھی ابھی کی ریسنٹ رپورٹس، بعض لوگوں کے پاس دنیا کی اتنی دولت ہے کہ 6 ممالک کی جی ڈی پی کے برابر ہے، کتے پر، بلیوں پر، کاسمیٹکس پر، ایڈورٹائزمنٹ پر، اور نہ جانے کتنی چیزوں پر۔ یہ مغربی دنیا، ویسٹرن کلچر، جن کو دنیا کے لیڈر ہونے کا گمان ہے، اس میں سے کچھ چھوٹا سا حصہ اگر دنیا کی بنیادی ضرورتوں پر دے دیا جائے تو دنیا میں ایک آدمی بھی بھوک مری کا شکار نہ ہو۔ روزانہ دنیا میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 25,000 ہے، ایک آدمی بھی نہیں مرے گا۔ 800 کروڑ کی آبادی ہے، 800 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ اگر دنیا کے اندر جو دولت پیدا کی جا رہی ہو اس کی تقسیم برابر ہو جائے
منصفانہ ہو جائے، کیپٹلسٹ سوسائٹی کا خاتمہ کیا جائے، دنیا کے دولت کے ارتکاز کو، کانسنٹریشن آف ویلتھ کو ختم کیا جائے، تو دنیا کا ہر آدمی لکھپتی ہوگا، دنیا کا ہر بچہ لکھپتی ہے اس وقت، اگر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صحیح ہو جائے۔ تو یہ دراصل کہا گیا کہ اعتدال، پھر کہا گیا کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنا عہد پورا کرو۔ یتامہ کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سب سے کمزور ترین انسانوں کے اندر کوئی ہو سکتا ہے وہ باپ سے محروم اولاد ہے۔ جو بچے باپ کی موجودگی میں پلتے ہیں، ان کی نفسیات، ان کے خیالات، ان کی ضروریات، ان کی حاجات، ان کا گروتھ بالکل الگ ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اور جن بچوں کے باپ نہیں ہے ان کی کیا حالت ہوتی، کہا کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ کوئی اگر یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ بھی پھیر دے، اس کے لیے بھی خوشخبری سنائی گئی، اور اگر کوئی یتامہ کی ضروریات کو مکمل کر دے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یتیم کی کفالت کرو، اس کا مال مت کھاؤ، اگر بچپن میں ان کے والدین گزر گئے ہو ان کے دولت کی حفاظت کرو، اور جب وہ بچے بڑے ہو جائیں، سن بلوغ کو پہنچ جائیں، سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد ان کی دولت پوری حفاظت کے ساتھ واپس کرو، اور ان کو پالنے والے جو چچا ہوتے ہیں یا ان کے رشتے دار ہوتے ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ کہا کہ اگر ان یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے اچھے خاصے معاشی پوزیشن رکھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے ہر مہینہ وظیفہ نہ لیں، ان کو پالنے کا، پرورش کرنے کا نظر انداز کریں، معاف کریں۔ ہاں اگر ان کے پالنے والے لوگ خود کمزور ہوں، ان کو اجازت دی گئی کہ اتنا لو جتنی واقعتاً تمہارا، تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کے باپ کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر کہا گیا کہ اپنا عہد پورا کرو، بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، آپ میں سے کتنے لوگ کاروباری لوگ ہیں، نہیں معلوم ہے، اپنی زبان میں جھوٹ، وعدہ خلافی ہوا کی طرح عام ہو گئی ہے، ہوا کی طرح عام۔ اچھے اچھے لوگ، متشرع لوگ اتنا اطمینان کے ساتھ جھوٹ اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ایسا کہ جیسے خدا کا خوف نہیں ہے ان کو۔ ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعقود کہا گیا کہ اپنے وعدے کی پابندی کرو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، غلط مت بولو۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ناپ تول میں پیمانے اور ترازو کو ٹھیک رکھو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، جب ترازو تولتے ہیں تو ادھر کا پلڑا ادھر کا پلڑا برابر ہونا چاہیے، یہی ناپ تول ہے؟ نہیں، یہ بھی ناپ تول ہی ہے، لیکن اس وقت پوری بین الاقوامی سطح پر جو ایکسپورٹس اور امپورٹس ہو رہے ہیں، دنیا کے ممالک کے ساتھ جو لین دین ہو رہی ہے، کاروباری معاملات ود ان دا اسٹیٹ، ود ان دا نیشن ہو رہے ہیں، اور انٹرنیشنل سطح پر ہو رہے ہیں، پورا نظام گویا ناپ تول کی کمی کا بن گیا ہے، ظلم کا بن گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا تھا، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، واقعہ چھوٹا ہے، پیغام بہت بڑا ہے۔ میں بازار میں گیا ترکاری لینے کے لیے، وہ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ترکاری لینے کے بعد برابر ہونے میں ایک اور ایک ٹماٹر ڈالو بولتے، اس میں کھائے نہیں جاتا ان کو کھانا بغیر ابڑ کے دیے تک۔ تو ترکاری لینے والے نے کیا کیا، خاتون تھی ایک ترکاری بیچنے والی، اس نے جب میں ترکاری لی تو اسے بڑھ کے ڈال دیا۔ تو میں نے اس ترکاری والے سے کہا کہ دیکھو، ہمارے مذہب اسلام کے اندر برابر تولنا، برابر لینے کا حکم ہے، ہم ایسا بڑھ کر نہیں لے سکتے۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہے، آپ پہلے مسلمان ہیں جو اس طرح کی باتیں میرے سامنے کیے ہیں، میرے پاس تو کئی مسلمان آتے ہیں برابر تولنے کے باوجود بھی ایک اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اتنی بڑی بات بولے ہیں، آپ برابر لینے کی بات کریں، لیکن میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں،
چونکہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، ہم نے ترازو کے اندر بھی وزن کو غلط کر کے رکھا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ترازو کے وزن کو صحیح کر دوں گی، اسی وقت اس نے اپنے اس نمبرز کو برابر کیا، اس کے بعد پھر تولا اس نے۔ اسلامی تعلیمات کا اثر فرد کا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ سے میں بھی برابر تولا کروں گی۔ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے میں بھی لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جس بات کا علم نہ ہو پیچھے نہ پڑو، زمین پر مغرور بن کر نہ چلو۔ ایسے بے شمار قسم کی آیات ہیں، بہت تفصیل طلب ہیں، پھر کسی موقع پر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ کو خاکساری پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے۔ قیامت کے مناظر میں بہت سارے مناظر کھینچے گئے، تو جنت اور دوزخ کا جو محاورہ ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، بحثم بحثی ہو رہی تھی، تو دوزخ کہہ رہی تھی کہ دیکھو میرے اندر کیسے لوگوں کو ڈالا گیا جن کے اندر گھمنڈ، تکبر، دنیا کے بڑے بڑے لوگ، بادشاہ، بڑے بڑے دولت مند، کیسے کیسے لوگ میرے اندر ڈالے گئے۔ جہنم کہہ رہی، جنت نے کہا کہ میرے اندر تو خاکسار لوگ، اچھے لوگ، عاجزی کے لوگ، شریف لوگ، سادے سیدھے لوگ میرے اندر داخل کیے۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، سادگی بہت پسند ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں انسانوں کی نگاہوں میں بہت بلند فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ شب معراج کے پیغام کو بہت تفصیل سے پڑھیے، بنی اسرائیل کا مطالعہ کیجیے، بڑے اہم پیغامات اس کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پیغامات کو، ان تمام مقاصد کو مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ خدا کی جد و جہد ہماری زندگی کا مرکزی موضوع بن جائے۔ اقامت دین اور غلبہ دین، خدا کی راہ میں جہاد اور جد و جہد اور کوشش، یہ سب پوری امت کا موضوع بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے مغفرت کا سامان فرما دے، ہمیں اپنی جتنی بھی زندگی باقی ہے، بچی کچی زندگی باقی ہے، اس کو بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے اعزا و اقارب کی جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ہمارے متعلقین کی جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، جنت الفردوس کی اعلیٰ نعمتوں میں ان کو داخل فرمائیے، ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، حد نگاہ تک ان کی خبروں کو وسیع فرما دیجیے، اور ہم سب زندوں کی بھی مغفرت فرمائیے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنی زندگی کے مشن اور مسئولین سے جوڑے رکھیے، اسلامی تحریک سے اور اقامت دین کی تحریک سے اللہ ہم سب کو وابستہ فرما دیجیے، اسلامی اجتماعیت سے ہم سب کو وابستہ فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔